کہا انما العالم من خشی اللہ، عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم زیادہ حدیثیں اور روایات یاد کرنے کا نام نہیں، وہ تو کثرت خشیت کا نام ہے۔ امام ربیع فرماتے ہیں من لم یخشى فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ عالم نہیں۔ آج میرا اور آپ کا علم ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے تمہیں منع کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں ٹوٹل 313 مسلمانوں کو لے کر اتر گئے، اور دعا کیا ہے اس کا مفہوم کہ اللہ اگر یہ جماعت مٹ گئی تو زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موجود تھے، اللہ کا نام تو وہ بھی لے سکتے تھے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اب قیامت تک دین کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی جو تشریح کریں گے وہی معتبر ہوگی۔ آج مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تو کوئی کہنے سے رہا کہ جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ کہنے کے لیے تو جرت چاہیے۔ وہ اشفاق مرحوم نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، عوامی پریشر کی وجہ سے اسلام کو گالی نہیں دے پاتے تو مولوی کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ پتہ ہے ان کا انداز کیا ہے پروموٹ کرنے کا؟ وہ کہتے جی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے حضرت، سچی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کی جو تعبیر ہے، جو تشریح ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ ہم اپنے فہم کے مطابق کریں، میرے فہم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق۔ کامن سینس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے، اس طرح قرآن کی غلط تشریح ہوگی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے آدمی تھے، بڑے اسکالر لیکن عالم نہیں تھے، کہنے لگے میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اور بڑے شد اور مت کے ساتھ اس کو وہ کھول کھول کے بتانے لگا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کو عربی آتی ہے؟ کہنے لگا عربی تو نہیں آتی، بس تھوڑی بہت عربی سیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا قرآن کی تفسیر کیسے لکھ رہے ہیں؟ کہا جی 2-4 اردو تفسیریں سامنے رکھتا ہوں، کچھ چیزیں اس سے لیتا ہوں، کچھ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ اب حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا میں تمہیداً ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ کہتے جی مولویوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہر آدمی کو قرآن سمجھنا چاہیے، ہر آدمی کو قرآن کا ترجمہ خود سے پڑھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کو بھی کوٹ کرتے کہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کی وہ دوسری آیت بھی ذہن میں رکھو کہ قرآن کی کچھ چیزیں اتنی متشابہ ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ بھی کہتے ہیں ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں، اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا ڈر ہے، ایک چیز یہ ہے قرآن ہر ایک کے سامنے کھل جائے اور وہ اپنی عقل اور تخیلات اور تصورات کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ، میرا اوپینین یہ ہے، میری تھنکنگ یہ ہے، میرا پرسپیکٹو یہ ہے، میرا پیراڈائم اور زاویہ نگاہ یہ ہے۔
تو میں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں نے کہا لفظ قرآن یہ کون سا سیکھا ہے، آپ کو یہ پتا نہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جس کو ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں، ہائی پروفائل کہتے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، وہ دین پڑھتے نہیں ہیں، دین پڑھتے نہیں ہیں۔ دوسری بات، کچھ لوگ دین پڑھتے ہیں لیکن ان کا جو سورس آف نالج ہوتا ہے وہ بھی مغربی ہوتا ہے۔ وہ خلافت راشدہ پڑھتے ہیں برطانیہ کو دیکھ کر، وہ ریاست مدینہ پڑھتے ہیں فورنر نے جو اس پر ریسرچ کی ہے اس کو بنیاد بنا کر۔ بعض فورنرز نے بہت ماڈریٹ اور سفسٹیکیٹڈ انداز میں بھی بات کی ہے، جیسے کیرون آرمسٹرانگ ویسٹرن ہسٹورین تھی، اس نے ایک کتاب لکھی دی پروفٹ آف آور لائف یا پروفٹ آف آور ٹائم۔ اس نے کہا میں نے پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آقا پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت ہے، ملیٹنٹ پروفٹ نہیں۔ کیوں؟ کہ اتنے مختصر عرصے میں بغیر خون خرابے کے اتنا بڑا انقلاب برپا کر لینا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی اور 100 عظیم شخصیات میں پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس نے ریزن لکھی، ریسرچ بیس، اسٹڈی بیس بنیاد پر اس نے کہا کہ بھائی خدا نخواستہ اگر یہ کتاب جھوٹ ہوتی، یہ پیغام جھوٹا ہوتا تو اتنے لمبے عرصے تک جھوٹ نہیں چل سکتا، اور جھوٹی بات کے فالوورز میں دن بدن اضافہ نہیں ہوتا۔ دی موسٹ گروونگ ریلیجن، پوری دنیا میں سب سے تیزی سے ابھرنے والا مذہب اسلام ہے۔ تو ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ یا تو دینی تعلیم لیتا نہیں ہے، لیتا ہے تو ویسٹرن سورس سے لیتا ہے، مغربی لٹریچر سے لیتا ہے، مغربی اسکالرس کو سن کے لیتا ہے۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر، یہ یوتھ کاؤنسلر، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک فرقہ بن چکا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ ہم یہاں پر 200-400 لوگوں میں نعرے لگا کر خوش ہو جاتے ہیں اسلام زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں الہاد پھیل رہا ہے، ایتھیزم پھیل رہا ہے۔ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ان کے افکار آپ سنیں، ہم سے جنازہ پڑھانے والے، ان کے خیالات آپ دیکھیں، ہم سے نکاح پڑھوانے والے، ان کی باتیں آپ سنیں۔ وہ حدیث پاک کہ قیامت کے قریب یصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر۔ کیا مطلب؟ ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان پر محنت کون کرے گا؟ 6.5 کروڑ بچے 6 کروڑ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، 50-60 لاکھ مدارس میں آ رہے ہیں، 50-60 لاکھ مدارس میں آ رہے ہیں، 6-6.5 کروڑ وہاں جا رہے ہیں۔ اور ان کا کریکولم کیا ہے؟ نصاب تعلیم، نظام تعلیم کیا ہے؟ پڑھانے والے کس سوچ کے حامل ہے؟ میوزیکل کنسرٹس کے نام پر، انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پر، ہیومینٹی از اے بگ ریلیجن کے نام پر۔ کس طرح ہماری اولادوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، وی کانٹ امیجن، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ مدارس مضبوط قلعے ہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، صرف بیٹے کو بھیجنا کافی نہیں ہے، خود بھی تعلیم بالغ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یہاں کا تعارف اور تعریف میں بہت عرصے سے سنتا رہا، لیکن شاید میری خوش بختی نہیں تھی اس وقت کہ 1200 کے قریب جو ہے وہ ان کے طلباء ہے، قاعدہ ناظرہ حفظ اور کتب کے ملا کر، اور 11-12 کلاس حفظ کی، ناظرے کی، کتب کا نظام، تبلیغی نظام۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ میں نے کہیں اور پہنچنا ہے، حضرت کا ٹائم بھی شاید میں نے لے لیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہے؟ سب نے ہی سنا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو ایک چھوٹی سی بستی میں شروع کیا۔ اس وقت یہ دہلی بھی دہلی نہیں تھا،
یہ بمبئی بھی بمبئی اتنا بڑا نہیں تھا، انہوں نے ایک چھوٹے سے قصبے میں کام شروع کیا، ان کے پاس اخبار نہیں، رسالہ نہیں، پمفلیٹ نہیں، پوسٹر نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، ٹیم نہیں، ایجنڈا اتنا بڑا نہیں، لوگ ان کے پاس اتنے بڑے نہیں، کمیونیکیشن کے آلات نہیں، سیٹلائٹ کا نظام نہیں، لیکن آج پوری دنیا میں امریکہ، افریقہ، ایشیا، یورپ، خشکی اور جزیرے میں اگر دعوت اور تبلیغ کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اخلاص۔ دارالعلوم دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ ہر آدمی نے سنا ہوگا۔ جس وقت ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ان کے پاس اخبار نہیں، رسالہ نہیں، جریدہ نہیں، پوسٹر نہیں، پمفلیٹ نہیں، سٹیکر نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، کمیونیکیشن کے آلات نہیں، سوشل میڈیا نہیں۔ آج پوری دنیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، جزیرے میں، ہر جگہ پر آپ کو دیوبند کا فیض یافتہ نظر آئے گا، قرآن و سنت کی بہاریں نظر آئے گی۔ کیا وجہ تھی؟ اخلاص للہ۔ آج وہ اخلاص اس درجے کا نہیں، سب کچھ ہے، اخلاص نہیں ہے، میکینزم نہیں ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ تبلیغی نظام کو، مدارس کے نظام کو، خانقاہی نظام کو، مسجدوں کو غنیمت سمجھے۔ یہ کہف اور غار ہیں، اصحاب کہف نے غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، احادیث میں جو فتنوں کی نشاندہی ہے، فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جیسے ڈارکنس بڑھتی ہے، فتنے خطرناک ہوں گے، یہاں تک کہ بردبار آدمی ششدر رہ جائے گا۔ وہ کیا رہا ہے؟ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر، کھڑا ہوا سوار سے بہتر، سوار دوڑنے والے سے بہتر۔ نجات کس کو ملے گی؟ نمبر 1 جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان جہاد میں مصروف ہے۔ نمبر 2 جو اپنے مویشیوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے میں مصروف ہے، صرف نماز اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ نمبر 3 جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ نمبر 4 جو لکڑی کی تلوار بنا لے۔ یہ استعارہ تھا کہ جو لڑائی نہ کرے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم گھوڑے کی لگام پکڑ کر جہاد میں مصروف ہیں؟ بولے بھائی نہیں۔ یہ بتائیں ہم مویشیوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر جا سکتے؟ نہیں۔ یہ بتائیں ہم گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ سکتے؟ اور گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھنا بھی فائدہ تب دے گا جب گھر میں موبائل نہ ہو۔ اگر موبائل اندر ہے پھر گھر کا دروازہ بند کرنا اور خطرناک ہے۔ جب ہم یہ تینوں کام نہیں کر رہے تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ اچھے لوگوں کی گیدرنگ بناؤ اور اس تعداد کو بڑھاؤ۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ وہ سوچے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر آپ دلدل میں پھینک دیتے ہو، پھر کہتے ہو گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، سیکولر ہو گیا، لبرل ہو گیا۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت میرے بیٹے کی لائف بن گئی، مجھے اپنی منزل مل گئی، ڈگری اس نے لے لی، جاب اچھی مل گئی، شادی اس کی ہو گئی، کار اس نے خرید لی، کوٹھی اور بنگلہ اس کے پاس آ گیا، لائف بن گئی، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے اس کی مثال تو یوں ہے، ایک آدمی کی روح نکل جائے، ڈاکٹر آ کے چیک اپ کرتا ہے، قد بھی اچھا ہے، کپڑے بھی اچھے، جیب بھی بھری ہوئی ہے، دانت بھی صاف ہے، داڑھی اور بالوں پر تیل بھی لگا ہوا ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی۔ فرمایا روح نکلی تو بچا کیا؟ دین چلا گیا تو کیا بچا؟ ہم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے کو بھیجا، لیکن اس اسکول میں پڑھانے والوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایتھیزم پھیل رہا ہے وہاں۔ ان کا نصاب کیا ہے؟ کس نے ڈیزائن کیا؟ ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں؟ میوزیکل کنسرٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا فری سوسائٹی کا ماحول کیسا ہے؟ ان کی گیٹ ٹو گیدرنگ کیسی ہوتی ہے؟
وہ آؤٹنگ کے نام پر آپ کے بچوں کو اسلام سے آؤٹ کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اس کے خلاف اگر بند باندھا ہے، وہ مدارس نے باندھا ہے، وہ تبلیغی نظام نے باندھا ہے، وہ خانقاہی نظام نے باندھا ہے، وہ علماء نے باندھا ہے، وہ اکابر نے باندھا ہے، جان کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر شیر کراچی کو خون سے رنگین کر دیا، لیکن دنیا کو پیغام دیا جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔ عزم کریں ہم نے مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ بے نظیر میڈیکل یونیورسٹی میں میرا بیان تھا، 200 سے زائد ڈاکٹرز تھے، میل فیمیل، مختلف سوالات آئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا، جی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ایمان بوسٹ کر جاتا ہے، لیکن وہ ہے نا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، شروع میں پریفیس بتا چکا ہوں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں پھر بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کے پاس موبائل تو ہوں گے، سب کے پاس ہوں گے، موبائل میں بیٹری ڈاؤن ہو جائے، لو ہو جائے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ چارج کرنا پڑتا ہے، اور جتنا سادہ موبائل ہو اس کی بیٹری 3 دن چلتی ہے، اور جتنے اس میں فنکشن اور ایپ زیادہ ہو وہ شاید آدھے دن بھی نہیں چل پاتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، ہم نے اپنے دل کو اتنا رنگینیوں میں اور غفلتوں میں ڈال رکھا ہے، یہ تو بار بار ڈائی ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہونا تو چھوڑو، he has to be die، یہ مرنے کے قریب ہے۔ ہمیں تو چارجنگ کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ چارجنگ پوائنٹ مسجد، مدرسہ، تبلیغ، خانقاہ، اللہ والوں کی صحبت، علماء کی مجلس، جتنی بھی قیمتی گاڑی ہو، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، گاڑی نہیں چل پاتی، گاڑی نہیں چل پاتی۔ اسی طرح دل کی بیٹریوں کو چارج کریں، دین کی مجالس اور محافل میں شریک ہو، اللہ والوں سے کنیکشن مضبوط ہو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔